ضلع جھنگ کا شمار پاکستان کے قدیم ترین اضلاع میں ہوتا ہے۔ قدیم ہونے کے باوجود اس ضلع میں ترقی کی رفتار بے حد سست ہے۔ یہاں کے لوگ ابھی تک بنیادی انسانی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ اس ضلع کے صاحب اقتدار افراد میں سے اکثریت کا تعلق کسی نہ کسی صاحب مزار بزرگ سے ہے۔ بزرگان دین کی حکمت اور دانائی سے کسی طرح بھی انکار ممکن نہیں، کیونکہ ان بزرگان کی سب سے بڑی کوشش انسانیت کی فلاح اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا۔ ان کی تعلیمات کو بھلا کر ہم نے ان سے مختلف قسم کی کرامات کو منسوب کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان قصوں کو صاحب کرامت بزرگوں کی بجائے بعد میں آنے والے افراد نے بیان کیا۔ بزرگان دین کی تصانیف میں کہیں ان کرامات کا ذکر نہیں ہے۔ ان کی تصانیف میں لوگوں کو راہ ہدایت کی رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ ضلع جھنگ کی ان بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہستی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ سلطان باہو 1629 میں شورکوٹ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1691 میں ہوئی۔ آپ کے متعلق بہت سی سوانح عمری کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں دی گئی تمام معلومات ایک کتاب مناقب سلطانی سے لی گئی ہیں۔ مناقب سلطانی آپ کی سوانح پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ہے، جو کہ آپ کی 7ویں پشت سے آنے والے ایک فرد سلطان حامد نے تحریر کی ہے۔ مناقب سلطانی میں سلطان العارفین کی زندگی کے متعلق تمام حالات و واقعات درج ہیں۔ اس کتاب کے مطابق سلطان باہو کی کل 32 کے قریب کتب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہ تمام کتب فارسی میں ہیں۔ ان کتب میں قرب الہی حاصل کرنے کے قواعد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سلطان باہو کی سوانح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 140 سے زائد کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے کچھ کتابیں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ ان تمام کتب کا بنیادی مقصد انسان کی فلاح ہے۔ ان کتابوں میں آیات قرآنی، احادیث اور اقوال درج ہیں۔ سلطان باہو کو سب سے زیادہ شہرت ابیات باہو سے ملی، لیکن ابیات باہو کا ذکر مناقب سلطانی میں موجود نہیں ہے۔ ابیات باہو دراصل سلطان باہو کے اشعار پر مبنی ایک مجموعہ ہے۔ اس کی تاریخ اور اشاعت کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ ابیات کا ابتدائی مجموعہ اپنے ماخذ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ اس مجموعے میں شامل بیت کے ردیف میں لفظ ہو بھی شامل نہیں ہے۔ اس مجموعے کے بعد باقی مجموعے بھی شائع کیے گئے، جن میں ابیات کی تعداد اور ترتیب بالکل مختلف ہے، اور یہ ساری تفصیل موجودہ کامل ابیات باہو میں درج ہے۔ سلطان باہو کے ان تمام شائع ہونے والی کتب کے علاوہ کئی قلمی نسخے بھی دریافت ہوئے ہیں، جن کی تاریخ اور ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ ابیات باہو پر کافی تحقیق ہو چکی ہے۔ انہی تحقیق میں ابیات کی حیت اور درستی کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس تحقیق اور بحث کے نتیجے میں ان میں کافی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی رہی ہیں۔ تمام محققین نے انتہائی عرقریزی سے ان تمام ابیات کو جمع کیا اور ان کی درست تعداد کا تعین کیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یا تو ان بزرگان سے منسوب کرامات کو کافی سمجھتے ہوئے
انہی کرامات کو نسل در نسل آگے منتقل کرتے چلے جائیں، یا پھر ان کی تعلیمات اور تصانیف پر تحقیق کریں اور پھر ان کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کی بہتری کے لیے کام سر انجام دیں۔ مزید یہ کہ ان مزارات سے جڑے ارباب اختیار کے لوگ بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس قدر ممکن ہو راہ انسانیت پر چل کر لوگوں کے لیے آسانی کا سامان پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی میں ہماری اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ترقی کا راز چھپا ہے۔